اس سے پہلے دفن اور دفن کے مسائل بیان ہوئے۔ قانون کے مطابق تو پہلے ہم زاد و ولد کی باتیں کرتے اور بعد میں مرگ و میر کی باتیں ہوتی تو اچھا تھا۔ ابھی بہرحال پہلے ہم نے مرگ و میر کی باتیں کی ہے، اس کے بعد زاد و ولد کی باتیں کریں گے۔ تو چلو انشاءاللہ یہ بعثت جی فاحیاکم رجعت ہو گئی، ہم یا رجت کہے یا بعثت کہے، بالکل۔ تو میں رجت کی بھی بات کروں، ہمارے محترم نے رجت کا کہا۔ یہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بہت زیادہ مناظرے ہوئے ہیں معتزلیوں کے ساتھ، اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اپنے استاد کے مناظرات کو جمع کیا ہے۔ ان تمام مناظرات کو جو جمع کیا ہے، کتاب کا نام رکھا ہے الفصول المختارہ، اور اس کا ترجمہ آقا جمال قنصاری نے فارسی میں کیا ہے مناظرات۔ اس میں ایک مناظرہ یہ بھی ہے کہ میں ایک محفل میں گیا تھا جس میں معتزلہ کے بڑے بڑے علماء موجود تھے، اور ایک سید بھی تھا، سفید ریش سید، ہمارے شیعہ تھے۔ تو چونکہ وہ سید تھا، معتزلی عالم نے اس کو مخاطب کیا ہمارے وہ سید کو، اور کہا کہ آپ لوگ رجعت کے قائل ہیں۔ رجعت یعنی جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو پروردگار عالم اپنی قدرت سبحان اللہ ہمارے آقا اور امام مہدی کے ہاتھ پر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا، سبحان اللہ، کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے مردہ زندہ ہوئے اور پہلے انبیاء کے ذریعے سے خالق نے مردوں کو زندہ کیا، اسی طرح فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند کے ذریعے سے بھی پروردگار عالم مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو کہا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رجعت ہوگی، تو قرآن میں بھی اس سے پہلے رجعت کے حوالے سے آیات ہے، بنی اسرائیل وہم الوف، ہزاروں تھے مر گئے تمام پھر دوبارہ زندہ ہوئے۔ اسی طرح آیات قرآن میں ہے، یعنی رجعت ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلا، اس سے پہلے رجعت نہ ہوئی ہو۔ لیکن بہرحال اس نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ سید مولانا نے کہا کہ ہاں ہمارا عقیدہ تو ہے۔ خوب کہا اگر جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، اگر یزید کی رجعت ہوتی ہے اور یزید آتے ہیں واپس اور وہ اس وقت توبہ کریں، فوراً کہیں میں نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا ہے اور میں توبہ کر لیتا ہوں، توبے کے دروازے بھی کھولے ہیں، اگر توبہ کرے، پھر اب شیعہ یزید کے متعلق کیا کہیں گے؟ اسی طرح شمر بھی توبہ کرے، پھر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں کا تو عقیدہ ہے کہ رجعت ہوگی انشاءاللہ۔ جب رجعت ہے اور وہ بھی ایسے لوگ، ان کو زندہ کیا جائے گا، متوجہ ہے؟ جی جی، اوروں کا بھی نام ہے، ان کو پھر درخت سے لٹکائیں گے، آپ لوگ انشاءاللہ پڑھ چکے ہیں۔ ہاں ہاں، تو نعرہ حیدری، اب کہا کہ پھر آپ لوگوں کے یہ جو عقیدہ ہے، اگر یزید توبہ کرے، وہ سید جو تھا مولانا تھا، اب دیکھیے شیخ مفید، سبحان اللہ، شیخ مفید رضوان اللہ علیہ، وہ آداب دیکھیں، وہ کس قدر سادات کا احترام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہا چونکہ اس سید کے احترام کی وجہ سے میں نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن سید وہ اخباری مزاج تھا، کہا ہماری روایت میں یہ تو آیا ہے کہ رجعت ہوگی، لیکن یہ تو پھر نہیں ہمیں بتایا ہے کہ رجعت میں اگر یزید نے توبہ کیا تو کیا ہوگا، یہ ہمیں نہیں بتایا ہے، صحیح، کہ میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیے یہ ایک شکست ہے۔ سبحان اللہ، شیخ مفید نے لکھا ہے کہ اگر وہ مجھ سے پوچھتا معتزلی کہ یزید اگر آج توبہ کرے تو میں کہہ دیتا، قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتا، لا عادوا لما نہوا عنہ، کہ اگر ان جیسے لوگوں کو دوبارہ بھی زندہ کیا جائے جن کی اس طرح بری عادتیں رہ گئی ہے، یہ اپنی عادتوں سے مجبور ہے، یہ دوبارہ وہی کام کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں۔ کہ یہ قرآن کی یہ آیت جس میں ہے کہ یزید نے
اہل بیت کو قتل کیا، اگر یزید زندہ ہو جاتا اس کو موقع مل جائے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے، اس کی وہ بری عادت ہے، وہ پھر بھی اہل بیت کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ کہا ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے، توبے کے دروازے کھولے ہیں خالق کی طرف سے، ان کی توفیق مسلوب ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے